اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، گناہ اور معصیت سے اپنے زندگی کو یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینا، یا گناہ اور معصیت کی زندگی میں جو چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت سے اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جانا، مطلب جو گناہ کی زندگی میں ہم تھے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ تقوی یاد رکھ، اور وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے ڈر سے۔ تو بہرحال تقوی اختیار کرنا یا تقوی، اس کا مقصد یاد رکھیے۔ تو روزے ہم پر فرض کیے گئے، تو روزوں کا مقصد یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا، جو کہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر 1 2 3 4 کو اگر محرم سے شروع کرے تو 9th منتھ ہوتا ہے ایک طرح سے یہ۔ بہرحال تو اس کا مقصد تقوی یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے زندگیوں میں دن آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کر کے اپنے لائف کو چینج کر دے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ رمضان سے پہلے میری زندگی ایسی تھی، اب مجھے زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے، مطلب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے جو میرے اپنے جس کو کہیں گے تجربے سے میں نے سیکھا، وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا۔ رسمی طور سے مطلب یہ کہ جیسا ایک مثال دے رہا ہوں، عید آ رہی ہے تو قربانی کرنا پڑے گا، کیوں وہ ہم کو نہیں پتا، فائدے کیا ہے ہم کو نہیں پتا، مطلب کیسے کرنا ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی آ کے آؤٹ سورس کر دیں گے وہ کر دیں گا۔ یہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے وہ جانور کہیں آتا ہے کہیں صبح ہوتا ہے، بس وہ گوشت بھی کبھی نہیں آتا، اب اس کو بولتے وہیں بانٹ دو، سب کر دو۔ ایک طرح سے ٹھیک ہے، میں اگر مصروف ہوں، میرے ملک میں نہیں ہے، سہولت الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک رسمی طور سے کر دینا۔ کتنا میں بکری داری مطلب 3000 4000 5000 کا خرچہ، 10,000 کا اپنا جانور اگر کوئی کرا، 15,000 کا بکرا لے لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس کے حقیقی جو بینیفٹس ہونا چاہیے تھے کہ عید آئی، بقرعید آئی، تو وہ قربانی کو یاد کرنا، جو قربانی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دی تھی۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور دیگر ان کے افراد خاندان نے، تو ہم وہ بھول گئے، نتیجتاً صرف ہم کو وہ رسمی قربانی یاد رہے۔ لیکن وہ قربانی دینے کے بعد بھی ہم اپنے ایگو کی، لوگوں سے حسد کی، اپنے برائیوں کی قربانی مطلب اس کو ختم نہیں کر رہے، صرف ایک قربانی رسمی ہو جا رہی ہے۔ تو ویسے ہی رمضان بھی آ رہا ہے، تقوی اس کا مقصد ہے۔ اب تقوی چھوڑ کے باقی سب گین کر رہے ہیں ہم لوگ، اور تقوی گین نہیں ہو رہا ہے، رسمی طور سے منا لے رہے ہیں کہ بھائی اب رمضان آ گیا تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گی۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان آ گیا تو مجھے ایک موقع ہے کہ اب لائف کو چینج کر دوں جو اب تک نہیں کر پایا تھا، اور بھی اللہ کے ڈر سے۔ یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے ہم لوگ گناہوں اور معصیت کی زندگی چھوڑے، تو وہ ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم رسمی طور سے رمضان کو منا رہے ہیں، کسٹمری طور سے آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے۔ پھر رمضان جب آ رہا ہے تو تقوی یا اس کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی۔ اللہ ہم پر رحم کرے، رمضان آ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے شاپنگ کا سیزن آ رہا ہے، کھانے کا سیزن آ رہا ہے، ڈائٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا۔ کچھ لوگ جو صحت بہت ہو گیا رمضان، چلو اچھا ویٹ کم ہو جائے گا۔ دیکھیے روزے میں ویٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے ایک عبادت ہے، تقوی اس کا مقصد ہے۔ ویٹ اگر لاس ہو تو ٹھیک، ویٹ گین ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مقصد پورا ہونا ہے۔ تو کسی کے لیے شاپنگ کا ٹائم آ جا رہا ہے، کپڑے وغیرہ لینا ہے، کسی کے لیے جو ہے گھر کو چینج کرنے کا موسم آ جا رہا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے کھانے پینے کا موسم آ رہا ہے، کسی کے لیے ڈائٹنگ کا موسم آ رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہے تو مجھے گناہوں سے تھوڑے دن رک جانا پڑے گا، کوئی جھوٹ بولنے سے رک جا رہا ہے 1 مہینہ، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان اب آ رہا ہے تو کچھ میری ڈائری ہو جس میں میں پلان کروں، اور پلان کر کے اپنی لائف میں کیا برائیاں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں، 30 ڈیز میں اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہوں، تاکہ اس کے بعد کے آنے والا 11 مہینے اور لائف لانگ یہ چینجز، یہ افیکٹ میرے اندر نظر آئے۔ تو یہ ٹریننگ کا موسم ہے، یاد رکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو دیا، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ انسان کو لائف ٹائم وہ چیزوں کو یاد رکھوا دیتی ہے۔ جو لوگ میکینیکل فیلڈ سے، آپ نے کسی گاڑی آئی، نیا انجن آیا، اس میں آپ نے گیا، 1 دن کی کمپنی نے ٹریننگ رکھی، آپ نے نیا انجن کیسا کھولتے فٹ کرنا سیکھ لیا، لائف لانگ وہ انجن کو آپ فٹ کریں گے اور کھولیں گے، حتیٰ کہ وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے 1960 کی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا، 1970 کی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا، 1980 کی گاڑی میں ہوتا تھا، 90 کی گاڑیوں میں یہ آتا ہے، 2000 کی گاڑیوں میں یہ آیا، اب تو اس میں یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، مطلب اس لیول تک چلے جاتے ہیں لوگ، اتنا یاد ہوتا ہے۔ لیکن رمضان 1 مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن ٹریننگ ہوتے ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر 0 سے چالو ہو جا رہے ہیں، تو گویا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے تقوی اختیار کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے اس کے حقیقی فائدے اٹھانا ہے، ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی اٹھاؤں گا۔
خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ، کھائیں گی پیئیں گی بھی، ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو جائیں گا، وہ بھی ہو جائیں گا، جو ہوتا ہے بہرحال لوگوں کا الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں، سب ہو جائیں گا، لیکن اصل چیز ہے میں تقوی اختیار کروں گا۔ تو اس کی ایک ڈائری، اس کا ایک شیڈول، اس کی ایک پلاننگ، اس کی ایک تیاری ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں، رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سے، اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل، اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چینج کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے رمضان روزے رکھنا، یہ سب کی پلاننگ ہونا چاہیے، میں کیسے ریڈی ہوں اس کے لیے، وہ پلاننگ ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں ہے، دیگر ساری پلاننگز کے لیے بڑی بڑی پلاننگز، لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا ہے، خرچ کرنا ہے۔ لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی کہ عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا، عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کے جس نے رمضان میں تقوی اختیار کیا، جس نے اپنے گناہوں کو دھو دیا، جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا، نہ کہ وہ کہ کپڑے بدل دیے۔ مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے، دل اندر اتنے خراب اور غلیظ اور خراب ہے، کیا کریں گا کپڑا، ہے نا؟ تو بہرحال وہ چینج آنا چاہیے، وہ چیز نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں خواتین کی تیاری الگ ہے، مردوں کی تیاری الگ ہے، کمانے والوں کی تیاری الگ ہے، رکا میں جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاری الگ ہے، ہر آدمی صرف عجیب و غریب تیاری میں لگا، لیکن رمضان میں تقوی اختیار کرنے کی پلاننگ نہیں کہ میرے میں یہ گناہ اور معصیت ہے، 30 ڈیز میں میں یہی چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا، میری نمازوں میں کوتاہی تھی انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی، میں اضافی نمازوں کو پلاننگ کروں گا، میں تلاوت قرآن کم کرتا تھا رمضان میں، عادت ڈالی میں اتنا اضافہ کروں گا، ذکر و اذکار میرا کم تھا، میں نے عادت ڈالی 1 مہینے میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا، اب میں نے فلاں کیا، اپنی ایگو کو، جھوٹ بولنے کو، زبان کی احتیاط کی، آنکھوں سے احتیاط کی، کان سے احتیاط کی، مال خرچ کرنے میں احتیاط کی، اچھی چیزوں کو سنا، بری چیزوں کو نہیں سنا، یہ ساری چیزیں اب میرے لائف لانگ امپلیمنٹ ہو، اس کا میرا کوئی پلان نہیں۔ تو نتیجہ رمضان ہر سال آ رہا ہے، ٹریننگ ہر سال مل رہی ہے، پھر آدمی ٹریننگ 0 سے شروع کر رہا ہے، جو بھی لیول تک پہنچ رہا ہے سمجھ لو، اگر 1 to 10 کا اگر لے لے تو 5 6 7 8 تک کوئی پہنچ جا رہا ہے، ایکسیلنس کے درجے تک 9 تک پہنچ جا رہا ہے، 10 یقیناً ناممکن جیسی بات ہے وہاں تک پہنچنا، ایکسیلنس تک پہنچ جا رہا ہے، لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا سیکنڈ ڈے پھر 0، 30 ڈیز کی فجر ہوئی، اگر 29 کا رمضان تھا تو 30 بس سمجھو 38 ڈے، مطلب پہلا جو تاریخ آتی ہے اس کے بعد کی مہینے کی فجر غائب، مطلب ایک ہی ہو، ارے وہ فجر تو سیکنڈ ڈے آتی ہے، ایک طرح سے ہوتی ہے، وہ رات جو مغرب چالو ہوتی ہے نا، اس مغرب میں لوگ غائب ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 29 تک آئیں گے، چونکہ معلوم چاند دکھا نہیں دکھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، اس کا ہے تو پکا مغرب نہیں پڑھنا اپنے کو، تو مغرب غائب عشاء غائب، تو 0 سے ہم پہنچے ایکسیلنس کے درجے تک، سیٹسفیکٹری لیول تک، گڈ لیول تک، لیکن اس کا سیکنڈ ڈے پھر 0 ہوگا، پھر لائف 0، پھر رمضان آیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، 0 سے ہم پہنچے 5 6 7 8 9 تک، ٹھیک ہے، اس کے بعد رمضان چلا گیا، تھوڑی کمزوری آنا شروع ہوئی، تھوڑی 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 تھوڑی، تو پھر اگلے رمضان تک 5 تک بچے ہوئے تھے ہم لوگ، پھر شروع ہوا 5 سے ہم، تو 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 ایسا جا رہے، پھر رمضان ختم ہوا، پھر تھوڑے کم ہو گئے، پھر 6 تک آ گئے، لیکن ختم نہیں ہوا برا، پھر اگلے رمضان 6 سے شروع ہوئے، 7 8 9 اور پھر 1، پھر ایسا اس کا معنی تھا، یہ تھا کرنے کا، تو بہرحال ہم نے اس کو بھول گیا، تو رمضان آ رہا ہے، زندگی میں سے جا رہا ہے، کہیں چیز نہیں لا پا رہا ہے، لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، کبھی تعجب کر رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی سوچ رہے ہیں ایسی بھی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے، مطلب ہر قوم کے اندر ایسے ریچولز ابھی باقی ہے، رسومات باقی ہے، ہم نے بھی وہ رسم لے لی کہ بس مجھے اچھا انسان بننا ہے رمضان میں، لیکن وہ اچھا انسان صرف رمضان میں ہی رہنا ہے، رمضان کے بعد مجھے اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا، یہ طے کر کے ہم نے کیا۔ جیسا ایک مثال میں دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو فجر میں اٹھاؤ، فجر میں اٹھاؤ، گھر میں چلتا ہے فجر میں اٹھاؤ، فجر میں اٹھاؤ، ڈنڈے سے مارو میرے کو فجر میں، پانی ڈال دو میرے کو فجر میں، میرے کو برف کے اندر ڈبا دو فجر میں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے انسان نہیں اٹھتا، آپ 50 الارم بھی نہیں لگائے تو نہیں اٹھتے، آپ کیسے اٹھتے فجر میں؟ اندر سے بولتے ہیں نا حکی اٹھنا، مجھے فجر میں اٹھنا ہے، مجھے فجر میں اٹھنا ہے، آپ بولیں گے ایسا تو کیسا ہوں گا، تو اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے ایک سفر کے لیے، ایک گھومنے جانا تھا، ایکسائٹیڈ، اور صبح ٹرین 6 بجے، 3 بجے رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے بچے، کیسے اٹھے ہو؟ مائنڈ کو تیار کر دیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، تو مائنڈ کو تیار کرنے کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہے، تو کوئی بولا فجر میں میرے پہ پانی ڈال دو، فجر میں کو ڈبا دو، فجر میں میرے ساتھ یہ کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ یہ سوچ کے سو کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ہم سوچ کے نہیں سوتے۔ تو رمضان کے اندر بھی سیم ہے، رمضان کو آپ کو یہ نہیں کہ آپ یہ کر لو، ہمیں کو تو یاد دلانا رمضان، کیا تم یاد دلانا رمضان میں، امی تم یاد دلانا رمضان میں، کیا تم اٹھانا، نہیں، اس سے نہیں ہوگا، مجھے خود سوچنا ہے کہ مجھے اندر سے چینج لانا ہے، مجھے سیلف جس کو کہنا ہے انٹروسپیکشن کر کے پلاننگ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لے کر پلاننگ کرنا ہے، تب رمضان سے وہ تقوی اختیار ہوگا جو روزے کا مقصد تھا، لعلکم تتقون، کہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے تھے ہم تقوی اختیار کریں، تو ہم نے رسمی رمضان کے فائدے اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں، اور حقیقی نہیں اٹھا رہے، اور اتنے رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں، اور اتنا مشہور ہو گیا رمضان ہمارے رسمی فائدوں سے کہ آپ سب اسی گواہی دیں گے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کو کب پتہ چلتا ہے، وہ چیز جو ہے صحیح غلط ہے وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کب پتہ چلتا ہے؟ بچوں کو جب پتہ چلتا ہے اب نکڑ پہ تندور لگنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب رمضان کھانے سے پہچانا جا رہا ہے، پھر کب یاد آتا ہے
ساری بچی کچی اور بند دکانیں بھی چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. مارکیٹ میں وہ پرانا کھنڈر تھا, وہاں بھی ایک ٹٹر ڈال کے دکان لگ گئی. فلاں جگہ یہ تھا, ارے یہ تو کتنے دن سے بند تھا, یہ بھی کھل گیا. ارے فلاں جگہ 4 نئی دکانیں, اشتہارات آنا شروع ہو گئے. ارے رمضان آ رہا ہے کیا, تو رمضان یاد آیا. مطلب شاپنگ سے رمضان یاد آیا, کھانے سے رمضان یاد آیا. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قوموں کو بھی سمجھ میں آ گیا مسلمان رمضان کو اسی چیز سے یاد کرتے, تو لہٰذا وہی پریپریشن اور تیاریاں وہ بھی کر رہے ہیں نا. خود ود ان کمیونٹی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس سال اس مہینے خریدتے ہیں, تو ہم لوگ بھی اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. غلط کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, لیکن سوال ہی کیا قوم کا شیوا یہی ہونا چاہیے تھا. یہ اصل چیز ہے. مطلب دکانداروں نے, بزنس مین نے تو الحمدللہ اتنے انتظامات کر دیے کہ سحر کا بھی انتظام اور افطار کا بھی انتظام ہے نا. لکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ ہماری دکان میں افطار کا انتظام بھی رہیں گا, تاکہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلی, مرد تو مسجد میں چلے جاتے ہیں, مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے, تم بھی سحر کر لو, افطار کر لو بھائی ہمارے پاس, اس لیول تک. اور افطار سحر کے لیے تو ماشاءاللہ خریداری رات میں شروع ہو رہی ہے, 1-2 بجے تو سحر تو باہر کسی نہ کسی ہوٹل میں ہو ہی جا رہی ہے. تو رمضان جاگنے کا مہینہ ہو گیا, رمضان شاپنگ کا مہینہ ہو گیا, رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا, رمضان نئے ہوٹل وزٹ کرنے کا مہینہ ہو گیا, رمضان نئی دکان اور وہ کرنے کا مہینہ ہو گیا, رمضان خرید و فروخت کا, یہ سب ہو رہا. رمضان گھر میں نئے پردے لگانے کا, بیڈ شیٹ بدلنے کا, فلاں کرنے کا, کشن لگانے کا, نئے یہ کرنے کا, فرنیچر چینج, سب ہو رہا ہے. لیکن تقویٰ, کیونکہ اس کی پلاننگ نہیں ہے, اس کی سوچ نہیں ہے. تم یاد دلاؤ میرے کو تقوی کے بارے میں, آپ یاد دلا دیں روزے کے بارے میں, آپ اٹھا دینا میرے کو فجر, یہ نہیں ہوں گا. کمیونٹی کو پہلے تھاٹ پروسیس سے رمضان میں داخل ہونا پڑے گا اس سے پہلے, کہ مجھے اس سے یہ فائدہ لینا ہے. اور رمضان کیسا تقویٰ آپ کو دیتا ہے معلوم آپ کو, روزہ آپ کو کیسا تقویٰ, رمضان سے بعد روزہ کیسا تقویٰ آپ کو سکھاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا ہے, روزہ رکھتا ہے, اور روزہ رکھنے کے بعد آپ اس کو لالچ دیجیے کہ روزہ توڑ دے, توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا. نہیں میں نہیں کر سکتا. کوئی دیکھ رہا ہے اس کو, ہاں اکیلے میں بھی نہیں توڑتا. ایسے کتنے لوگ ہیں جو میری بات کو سنے, انہوں نے اکیلے میں روزہ رکھ کے کچھ کھایا. وہ کبھی کبھار بچپن میں شرارت ایک الگ چیز ہے, وہ چھوڑ دیجیے, ہوتا ہے وہ بچپن میں ایک شرارت کا ایج رہتی ہے, آدمی کچھ بھی کرتا, وہ چھوڑ دیجیے. لیکن اس کے بعد سے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے سامنے بتا اور بھیجا کے کچھ کھا رہے ہیں, ایک بھی آدمی نہیں بولے. تو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی کرا نا. کون دیکھ رہا ہے اس کو, اور بتائیے کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی. تو آیا نا تقویٰ, دیا نا روزے نے تقویٰ آپ کو سکھایا, بس اس کو کنٹینیو رکھنا پورا سال. یہ اصل مقصد تھا. ہم لوگوں نے رسمی طور سے 1 مہینہ اس کو تقوی اختیار کر لیا, سال بھر اس کو بھلا بیٹھے ہیں. اللہ کے لیے اس تقوی کو یاد رکھیے. رمضان کو لائف چینج کرنے کا موسم بنا دیا. میں رمضان سے پہلے تک یہ چیز کھاتا اور یہ چیز پیتا تھا. رمضان میں چونکہ حرامتی چھوڑ دیا, روزے کی حالت میں 14, 15, 16 گھنٹے تک نہیں کھایا. الگ الگ جگہ کے الگ الگ روزوں کا ٹائم رہتا, 14, 15, 16 گھنٹے تک نہیں کھایا. اب میں اس کو کھاؤں گا ہی نہیں زندگی. ہو گیا فائدہ ہو گیا رمضان کا. میں نے رمضان بھر جو ہے گالی نہیں دی اپنے منہ سے, یہ برے الفاظ جو مجھے عادت تھی بولنے کی, میں رکا رہا. الحمدللہ رمضان کے بعد میری کنٹینیو رہی وہ عادت, اب میں منہ سے گندے الفاظ بولتا ہی نہیں. رمضان ہے, میں نے فلمیں دیکھنا, گانے سننا, بری چیزوں کو سننا, گالیاں سننا غلط دیتا تھا, سننا بھی چھوڑ دیا. اب میرا فائدہ یہ ہو کہ بعد رمضان میں نہ گالی بری چیزیں سنتا ہوں, نہ دیکھتا ہوں, نہ میوزک سنتا ہوں. عادت ہوگی, تقویٰ اختیار کر لیا میں نے, اور یہ کنٹینیوس لائف میں. پھر کمزوری آتی ہے, ایمان مطلب ظاہر سی بات, ایمان چڑھتا اور بڑھتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. پھر اگلا رمضان مجھے پھر جس کو کہیں گے تر و تازہ پھر کر دیں گا جو کمزوریاں آئیں. لیکن اس کا تو یہ تھوڑی کہ رمضان بھر ایمانی تقاضوں کو پورا کیا, رمضان آتے 0 پہ چلا جائے, پھر اگلا رمضان آئے, پھر دکان کھلی, پھر 1 مہینہ چلی, بند ہوگی. نہیں, کھلی رہی اور آگے ایکسٹینشن ہوتا رہا, بڑھتا رہا, اور آگے بڑھتا رہا, اور آگے بڑھتا رہا. یہ معنی ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں قرآن میں جو رمضان کا یا روزے کا جو فائدہ بتایا گیا ہے, جو روزے ہم پہ فرض کیے گئے, جو ہم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ ہم تقوی اختیار کریں. اور ہر امت میں روزے کا تصور کچھ نہ کچھ حد تک باقی ہے. اب ہر مذہب میں دیکھیے روزے کا تصور ہے, بھوکے رہنے کا, رب کے لیے, اللہ کے لیے خالص تصور سب کے پاس. ہمارے پاس جو تصور ہے یہ اپنے آپ میں ان کے مطابق ایکسٹریم ہے, اور ساتھ میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب سے مکمل طریقہ ہے. ایکسٹریم نہیں, یہ کمپلیٹ طریقہ ہے. کچھ لوگ نہیں کھا رہے تو 4-4, 5-5 دن نہیں کھا رہے پی رہے. کچھ لوگ بول رہے گرم پانی پی سکتے, کچھ لوگ بول رہے فلاں چیز کھا سکتے, کچھ بول رہے فلاں کر سکتے. ہمارے پاس جو ہے پرفیکٹ طریقہ ہے اس کا, جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا, جیسا اس نے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیا تھا. بہرحال تو لہٰذا تقوی اختیار کرے, بھوکے اور پیاسے رہے, ورنہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھیں گے جس کے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی غرض نہیں ہے. اللہ کو ضرورت ہے کہ آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی, نہیں. تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا تقوی کی عادت ڈالی گئی, اللہ کے لیے کھانا پینا نہیں کھایا, حلال چیز کو بھی پورا نہیں کیا, اور اللہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تب بھی نہیں کیا, تو ویسے اللہ کے لیے نمازی بن جائے, اللہ کے لیے جھوٹ نہ بولے, اللہ کے لیے بری چیز نہ سنے, اللہ کے لیے بری چیز نہ دیکھے. لائف ٹائم یہ اچیومنٹ ہمارا ہو, ہم اس کو حاصل کر لیں. پھر جو تھوڑی بہت کمزوری آ جائے, اگلا رمضان آئے گا پورا کریں گا. تو ابھی ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہے. صبح فجر میں اٹھنے والا جو بولا نا پانی میں ڈال دو, ویسا نہیں, مجھے اٹھنا ہے, مجھے اٹھنا ہے, مجھے اٹھنا ہے. تم پانی ڈال دو, میں الارم لگا دیتا, اس سے نہیں اٹھتا آدمی.
وہ اندر سے جس کو بولتے ہیں جذبہ جگانا کی تقوی، یہ رمضان میں یہ کروں گا انشاءاللہ اور زندگی بھر باقی رکھوں گا، یہ کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیجئے۔ رمضان کی تیاریوں میں جو ہے جیسے میں نے کہا سفر وغیرہ کم کر سکتے تو کر دیجئے، بیماری وغیرہ ہے تو دواؤں کا ایڈجسٹمنٹ کیسا کریں گے وہ چیک کر لیجئے، صحت کو اپنا اچھا رکھیے، بی ریڈی جس کو بولتے ہیں تیار ہو جائیے۔ اگر صدقہ دیتے تو صدقے کے لیے ایکسٹرا پیسے جمع کر کے رکھ لیجئے، اگر زکوٰۃ اس مہینے نکالتے تو زکوٰۃ کا انتظام ہو گیا کیا پورا چیک کر لیجئے، ورنہ پتہ چلا ان ٹائم پر بزنس سے پیسہ لگ گیا فلاں لگ گیا اب پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کو زکوٰۃ کو تاخیر مت کیجیے، 355 ڈیز گزرے کی زکوٰۃ ہو گئی، اس سے پہلے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ایڈوانس، لیکن 355 ڈیز دا لمٹ، کیونکہ ہم ایک چاند کے سال سے دیتے ہیں نا، لونار کیلنڈر میں 355 اپروکسیمیٹلی ڈیز ہوتے ہیں، 10 دن کم ہوتے ہیں۔ سولار میں جو ہوتا ہے جو سورج سے چلتا ہے اس میں 65 ہوتے ہیں، 300 اس میں نہیں ہوتے، بس لہٰذا اس کے لیے تیاری ہونا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ابھی ریڈی جس کو بولیں گے، اب تیاری کر لیجیے کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے، یاد رکھیے۔ اب رمضان کے اندر وہ کون کون سے کام ہے جس پہ آپ خاص دھیان دیں گے اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ اپنی پوری لائف کے اندر۔ پہلی چیز یاد رکھیے، رمضان میں روزے رکھنے کی کوشش کیجیے، اور ہاں بھی ریڈی کے اندر یہ بھی شامل کر دوں پچھلے پوائنٹ کے اندر کہ خواتین بھی اپنے آپ کو ریڈی کریں۔ خواتین کا اللہ رحم کرے ایسا حال ہو گیا ہے، پچھلے رمضان میرے 5 روزے 6 روزے 7 روزے چھوٹے ہیں، یہ رمضان آ گیا آج تک رمضان شروع ہونے تک یاد نہیں، رمضان سے ایک دن پر رات میں آ جاتا ہوں، ارے پچھلے سال کے اپنے 4 روزے چھوٹے ہوئے ہیں، 5 روزے چھوٹے ہوئے، ہر خاتون کے چھوٹتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بنایا اس طرح سے کہ ان کے روزے چھوٹتے ہیں، اس حالت کے اندر نماز روزہ ان کا نہیں ہوتا ہے، اب ان کو بعد میں کمپلیٹ کرنا آنے والے سال۔ اور ماں عائشہ کی مشہور روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم خواتین کے روزے چھوٹ جاتے امہات کے بھی، اور ہم لوگ روزے رکھنے کی کوشش کرتے لیکن نہیں ہوتے، حتیٰ کہ شعبان آ جاتا، پھر ہم شعبان میں جلدی سے مکمل کر لیتے، مطلب ان سے بھی نہیں ہو پاتا، اللہ کے سال بھر میں رکھنا ہے لیکن شعبان میں رکھ ہی لیتے، ہمارا یہ حال ہے کہ شعبان ختم ہو رہا ہے تو بھی روزے یاد نہیں، عورتوں وہ تو بھول ہی گئے۔ اس کا فدیہ ہوتا ہے نا، کفارہ، اس کا روزوں کا رکھنا ہی ہے۔ آپ فدیہ کفارہ ان روزوں کا دیتے جو علماء لکھتے ہیں مسلسل لمبے عرصے تک چھوٹتے ہیں، جیسا کہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے 1 سال چھوٹ گیا، پھر بچے کی رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے 2 سال چھوٹ گئے، پھر اور اولاد ہو گئی تو پھر اس کی پیدائش پہ پھر تیاری، ظاہر سے جسم تیار ہونا شروع ہو گیا، پھر اس کے وجہ سے رکھے، پھر اس کی رضاعت، اس کی دودھ پینے کا چالو ہوگا تو 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال ایک ساتھ اس کے روزے چھوٹ گئے۔ یہ الگ بات ہے کچھ خواتین اس حالت میں بھی روزے رکھتی ہے، ان دا سینس کی پریگننسی میں بھی رکھتی ہے اور رضاعت دودھ پلانے میں بھی رکھ سکتی ہے، وہ ڈیپینڈ ہے، ڈاکٹر بولیں گے اس کے لیے کیا کرنا، میں نہیں اس کے رائٹ پرسن ہوں، ڈاکٹر بولیں گا صحت اچھی رکھو، ڈاکٹر بولیں گا بچے کو دودھ کا مسئلہ ہوگا مت رکھو، ٹھیک ہے آپ اس کے حساب سے طے کر لیں۔ تو مسلسل چھوٹے لمبے عرصے تک، تو ظاہر سی بات ہے علماء کہتے ہیں کون رکھیں گا 5-5 سال کے روزے، کتنے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے فدیہ دے دیا، لیکن یہ جو روزے چھوٹتے ہیں آپ کی ماہواری کی وجہ سے مینسز کی وجہ سے، اس کا نہیں، اس کو رکھنا ہے، تو یہ بھی ریڈی میں آ جائیں گا، تیار ہو جاؤ بھائی۔ پچھلے جو بچے جو مرد حضرات ہیں جن کے روزے بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے چھوٹے، روزے ویسے بیماری اور سفر کی وجہ سے انسان چھوڑ سکتا ہے، عورتیں ہیں تو پھر ان کی حیض و نفاس کے مسائل کی وجہ سے چھوڑ سکتی ہے، ان کو بھی رکھنا ہے، تو اپنے روزوں کو مکمل کیجیے۔ اگر پچھلے سال کی باقی ہے تو بھی ریڈی میں آئیں گا، لیکن آج ہم جب بات کریں تو ابھی 2 ہی دن ہے، کل کا 1 روزہ مل سکتا ہے میکسیمم، کسی کو رکھنا ہے تو بچاؤ، اگر کچھ ہو تو وہ بھی ریڈی میں آئیں گے، اب گناہ گار ہو جائیں گے، ابھی رمضان چالو ہو جائیں گے، پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو آپ کو موقع تھا اس رمضان تک رکھنے کا، اب آپ گناہ گار ہو، بھی ریڈی ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ اب رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، سب سے پہلے روزے ہم کو رکھنا ہے اور تقوی اختیار کرنے کی نیت سے رکھنا ہے، اس کے لیے محنت مشقت کرنا ہے، روزوں کا جیسا حق ہے ویسا رکھنا ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، کینہ نہیں، بغض نہیں، تکبر نہیں، زبان کا برا استعمال، کان کا برا استعمال، آنکھوں کا برا استعمال نہیں، فلاں فلاں فلاں، ساری وہ چیزیں کرنا جس سے انسان فائدے اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ فسق اور فجور کی باتیں نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں برا اس میں کرنا۔ تو ہم ٹریننگ سے گزر رہے ہیں تو روزہ رکھنا ہے جیسا اس کا حق، یہ نہیں کہ روزہ بھی رکھا گالیاں بھی چالو، روزہ بھی رکھا فلاں بھی چالو، روزہ بھی رکھا، روزہ محسوس ہی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جو روزہ کھولا مطلب جہاں سے افطار ہوئی تو وہاں سے لے کر سحر تک کھا رہا ہے، اور روزے کو ہضم کرنے کا وقت بنا رہا ہے۔ لوگوں کے ایسے بھی حالت آ گئے جو شروع کرتے مغرب سے کھانا تو سحر تک پورا آخری وقت تک کھا رہے ہیں، اور پھر روزہ صرف ہضم کرنے کا وقت ہے، اس میں بھی ہضم نہیں ہو رہا شام تک۔ یہ مقصد نہیں ہے اس کا، احساس کرو بھوک کا بھی، اتنا ہی کھاؤ جتنا نارمل ڈیز میں تم کھاتے ہو، بھوک کا احساس کرو، اس کی شدت کو سمجھو، ان لوگوں کو یاد کرو جو بھوکے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی موقع ہوتا ہے انسان غربت کو، بھوک کو، پیاس کو یاد کرے، سمجھے، تکلیف کو، ایک اچھا موقع ہے۔ بہرحال خواہ کے جس کو تکلیف نہ دے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ایوریج آپ کام کریں، ایوریج کھائیے پیئے، یہ آپ کے لیے اچھا ہے، تو روزے کا فائدہ اٹھائیے، تو پہلا روزہ رکھیے، چھوٹے تھے تو پرانے کمپلیٹ کیجیے اور ابھی روزہ کیجیے، روزے کے سارے فائدے اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا کام، نماز کی عادت ڈال لیجیے، فرض نماز تو کرنا ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی کرنا ہے، تاکہ 150 وقت جب میں فرض نماز پڑھوں گا، روز 5 وقت پڑھ رہا ہوں، اگر 30 دن کے روزے 150 تو مجھے عادت ہو جائیں گی میری باڈی کو کہ میں پورا سال بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں، کیونکہ 1 منتھ مور دین انف ٹائم ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں عادت ڈال لیجیے، میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، اللہ آسانی کرے، ہم لوگوں کے لیے پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں، اجتماعات منعقد کر رہے ہیں، اجتماع کا ٹاپک ہی سمجھے نماز کی اہمیت، اور اجتماع مگر عشاء کے بعد شروع ہو رہا، نماز میں نہیں تھا، آدمی نماز نہیں پڑھا، اور فجر سے پہلے ختم ہونا سو جا رہا جائے،
اور کیا بولے مولوی صاحب نے بہت زبردست یاد دلا دیا نماز کا، لیکن تو نماز کے لیے نہیں رکا، اس کے بعد وہ مت بولو، بس نماز کا بولو. مطلب ایسی حالت، اور ایسی بھی حالت دیکھا میں نے کہ عشاء کی اذان ہو رہی اجتماع ختم ہونے کے بعد، اور اب جماعت کھڑی ہوئی فوراً اور لوگ جا رہے ہیں. ارے بھائی اس گاؤں میں اور دوسری مسجد نہیں ہے، کوئی ایک ہی مسجد ہے، یہ تو ہو گیا نا اجتماع ختم، جا رہے ہیں. نماز کی عادت نہیں ذرا ہم کو ابھی بعد میں دیکھیں گے. نماز 5 وقتہ نماز، یہ آپ کا ڈیڈیکیشن شو کرتی ہے اللہ کی طرف. آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ اپنے رب کے لیے، اس کی نعمتوں کا کتنا شکر بجا لاتے. حالانکہ نماز سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں یاد رکھے، کچھ بھی فائدہ نہیں. کسی عبادت کی جو ہم انسان کرتے ہیں اللہ کو کچھ فائدہ نہیں، وہ سارے ہمارے بینیفٹس کے لیے، یہ ہمارے بینیفٹس کے لیے. ہم اس کے عادی بنیں گے تو کئی اس کے بینیفٹس ہوں گے. میں آپ کو انشاءاللہ جس کا موقع ملا تو روزے اور رمضان کے سائنٹیفک بینیفٹس ہم یہ ٹاپک رکھیں گے، دیکھیں گے اتنے بینیفٹس ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. جس کی مطلب میں کہہ رہا ہوں نا، آپ لاتعداد بینیفٹ اٹھائیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو نماز طہارت صاف صفائی کا عادی بنا دیتی. کچھ نہ ہو تو پیشاب پیخانے کو انسان دھو رہا ہے. آپ کہیں کیا ایسے بھی لوگ جو نہیں دھوتے بھائی، پیشاب پیخانے ہوں گے بھی تو نہیں دھوتے. آپ کہیں تو ٹو مچ نہیں ہو رہا، آپ نے دیکھے نہیں پھر لوگوں کو. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پیشاب کو جا کے آتے ویسے آتے. تو آپ کو طہارت کا عادی بنا دیتی. طہارت آپ کو نیچرل سائنٹیفک بینیفٹ دیتی ہے. پیشاب کے خطرے آپ کو کپڑوں کو نہیں لگتے ہیں. پیشاب کے خطرے جو جسم کے باہر نکلنے کے بعد جم جاتے ہیں، جیسے نمک وغیرہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. انگنت فائدے، انگنت. ٹھیک ہے، اس طہارت. اسی طرح پیخانے وغیرہ کو جاتے تو پانی وغیرہ کا استعمال کرتے جو کہ طہارت کے لیے اسلامی کے لیے ضروری ہے. پانی نہ ہونے کی شکل میں ساری چیزیں یاد رکھتے، وہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت زبردست چیز ہے. غسل لیتے ہیں آپ، وہ بھی انسانی صحت کے لیے. غسل تو اپنے آپ میں پاکیزگی ہے، ایک زبردست ایکسرسائز بھی ہے. لوگ بولتے ہیں نا بیماری چھوڑ ذرا غسل کر لو، کیسے تھک جاتا آدمی. غسل کرنے سے فریشنس آتی، چونکہ ایک طرح سے باڈی کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے پوری مسکولر، کچھ نہ کرے. اس کے بعد آپ طہارت کی عادی، صاف صفائی کی عادی. اس کے بعد آپ آ کر ٹائم ٹیبل پنکچوالٹی کی عادی، کہ اس ٹائم پہ پہنچنا ہے. 1:30 بجے جماعت ہے سمجھو ظہر کی، عادی ہو جاتے ہیں آپ کی، چلو اب جانا ہے نماز پہنچ جاتے ہیں. تو آپ ٹائم کی عادی ہو جاتے ہیں. جس آدمی کو عادت ہو گئی کہ تکبیر اولیٰ میں کھڑا تھا امام کے پیچھے، اس کا مطلب وہ ٹائم کا پابند ہو چکا ہے اپنی لائف کے اندر. وہ پہنچ جائیں گے اپنے ٹائم پہ جہاں اس کو بلایا جائے، جہاں اس کو جانا ہو. ٹھیک ہے، تو ٹائم کی پابندی. اس کے بعد جب آپ کھڑے رہے نماز پڑھ رہے ہیں تو دھیان دے رہے، مینٹل اپنے آپ کو آپ ریڈی کر رہے ہیں. پوری برائیاں جو ذہن میں پھنسی سب نکال کے پہ کریں. میڈیٹیشن جس کو لوگ کر کے دھیان الگ سے لگا رہے ہیں، ہم لوگ نماز میں لگائیں. اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز کا بینیفٹ. نماز میں ہاتھ اٹھایا، ایکروبیٹک کچھ بھی نہیں ہے اس میں، بہت زیادہ خطرناک ایکسرسائز جو بوڑھا اور بچہ نہ کر سکے ایسا نہیں، سب کر سکتے ہیں. ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، رکوع میں گیا، سجود میں گیا، اس کے لاتعداد بینیفٹ. اب کیسے بینیفٹ سے آپ جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ سکھاتے ہیں لوگ ان سے بات کی وہ بتائیں گے. بڑے نماز کے بینیفٹ ہے. آپ لوگ کتنے سجدے کرتے ہیں، ایسا اٹھتے ہیں آپ نیچے جا کے، جب نماز سے اٹھتے ہیں ہر بار تو اپنے آپ مسلس کو پورے ریڈی کرتے. جو آدمی عادی نہیں آج کل چیئر پہ بیٹھنے کا عادی ہے، تو وہ دیکھیے آپ ٹوائلٹ کو بھی نیچے نہیں بیٹھ سکتا. ہم لوگ جب نیچے بیٹھ کے اٹھتے ہیں مسل کو عادت ہو جاتی ہے. اسپاٹس بولتے ہیں، ڈن بیٹھا، نیچے بیٹھنا اور پڑھ. یہ سب اس کا پارٹ ہے. میں نہیں بول رہا کہ آپ نماز میں جاؤ تو آپ یوں کر کے اٹھے، بولے فیض نے بتا دی ڈن بیٹھا بھی انکلوڈ ہے نماز میں تو میں وہ کروں گا. نہیں، وہ سینس نہیں. میں تو ہاتھ اٹھا رہا تو بالکل تو مسلس کو ٹائٹ کر کے ہاتھ اٹھا رہا تاکہ بولے مسلز ہی بن جائے، وہ مقصد نہیں. نیچرلی بنتے ہیں. اتنا ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں. سوشل گیدرنگ کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے، کمیونٹی میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. آپ نماز کے لیے مسجد جب جاتے ہیں تو لاکھ تعداد بنے، انِمیجنیبل بینیفٹ. شروع کر دے، لائف میں بینیفٹ اٹھاتے جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو نماز کی عادت، اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ کوشش کرے تراویح پڑھے، کوشش کرے تہجد پڑھے، کوشش کرے نوافل میں اضافہ کرے. کوشش کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرض پہلے پڑھو بھائی، یہ امپورٹنٹ. میں نے دیکھا لوگوں کو تراویح کے چکر میں عشاء چھوڑتے ہوئے، نہیں وہ مسجد میں جائیں گے پھر نکلیں گے عشاء کے بعد، لوگ برا بولیں گے تو میں عشاء ہی نہیں پڑھتا، پھر تراویح نہیں پڑھتا. تراویح نفل عبادت ہے، آپ کرے بہت 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 افضل عمل. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو رمضان میں کھڑا ہو، ون قام، قیام کرے، اور رات کا قیام اس سے مراد. ایک روایت کے اندر جو شب قدر کی رات میں قیام کریں گے اس کے پچھلے گناہ معاف. یہ پچھلے گناہ معاف کرانے کا ذریعہ ہے بھائی. لیکن فرض اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. ابھی بات یاد رکھو نا، بولا پتا چلا بولے یہ نہیں ہو رہی تو میں فرض بھی نہیں پڑھوں. میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا، بزنس مین کو دیکھا، ارے یار وہاں گئے نا تراویح چھوڑ کے تو لوگ بہت گھرتے تو میں عشاء ہی نہیں پڑھوں. یہ مت کرو، اللہ کے عشاء پڑھو، تراویح بھی پڑھو اللہ نے موقع دیا تو، تہجد کا اہتمام کرو اللہ نے موقع دیا تو، قیام اللیل بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو، رات کی کوئی نماز کوئی حصے میں پڑھو، نوافل کا اضافہ کرو، موقعہ وغیرہ تو اضافہ کریں گے. اب ظاہر نفل کی بات کری تو موقعہ تو سب سے افضل ہے. بہرحال وہ سب کرو، یہ بڑی اہم چیز ہے. تو نماز، اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد شب قدر کا اہتمام کرو. شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس میں تو قرآن ہی اس کی گواہی دیتا ہے. سورہ قدر سورہ 97 پورا پڑھ لیا. ان انزلناه فی ليلۃ القدر وما ادراک ما ليلۃ القدر ليلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو ليلۃ القدر میں نازل کیا. تمہیں کیا چیز بتائیں گی ليلۃ القدر کیا ہے؟ ليلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کتنی بڑی فضیلت، اس کو پائیے. 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21، 23،
25 27 29 21 کی 23 کی 25 کی 27 کی اور 29 کی 5 میں سے ایک رات اہتمام ہو. اہتمام مطلب گھر کے اندر پورا ماحول بنا ہوا ہو کہ ہم کو جاگنا ہے رات. بیماریوں میں لوگ جاگتے ہیں, انتقال وغیرہ ہوگا تو راتوں میں جاگ رہے ہیں, شادی بیاہ میں جگہوں میں جاگ رہے ہیں, سفر میں جاگ رہے ہیں پلاننگ کے ساتھ, یہاں پلاننگ کے ساتھ جاگو بھائی, وہ سب جاگنے کی جگہ نہیں ہے. بیماری وغیرہ چھوڑ کر کسی کی تیمارداری میں کھڑے آپ الگ بات, یہ جاگنے کا موقع ہے, کوئی پلاننگ نہیں. بڑے بول رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت اجر کما لی زندگی میں, بیٹا تم لوگ کماؤ بھی چلر ہے خدر ودر تم کماتے رہو, ہم نے تو بہت خدرے ودرے سب منا لی زندگی میں, سمجھ رہے. تو یہ بڑوں کا اہتمام نہیں, بچوں میں بھی جذبہ نہیں رہتا. ہاں بڑے یہ کرے کہ دیکھو بچوں میں کل رات میں نہیں جا سکتا ہوں, میرا صبح جاب ہے, مجھے چھٹی نہیں ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا آپ لوگ رات میں اہتمام کریں. کیا کیا کرنے والے ہو آپ لوگ, چلو بتاؤ. یہ ہونا چاہیے. میں نہیں جاگ رہا, آپ جاؤ. لوگوں کو تکلیف مت دو, اگر باہر جا رہے تو جو مسجد کھلی ہے وہاں جا کے رات میں عبادت کرو, نہیں تو گھر کے اندر کرو آپ آرام سے. کہاں پلاننگ ہے اس کی, کوئی چیز نہیں. تو شب قدر اتنی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کو جمع کرے. ایک بار روایت میں آتا نظر مالک رضی فرماتے آپ جمع کی صحابہ اور کہا سنو اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا. تو 5 جاگنا ہے بھائی, اس کا اہتمام کرو. جو لوگ چھٹی لے سکتے ہیں چھٹی لے لے, موقع دیا, بڑے جاب پہ ہوتے پوزیشنز پہ ہوتے, بزنس مین ہے کیوں نہیں کر سکتے, لے لے چھٹی, نہ جائے, الٹرنیٹ کام کریں. عورتیں بھی جاگے مرد بھی جاگے. وہ عورتیں جو نمازیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتی وہ دعائیں کریں, ذکر کریں, اذکار کریں, صدقات کریں, یہ سب کر سکتی ہے نا. نماز نہیں پڑھیں گی بس رات, تلاوت نہیں کریں گی, باقی سب تو کر سکتی. باقی ساری عبادتیں جو رات کی ہو سکتی وہ کر سکتی. ایون دوسری عورتوں کی مدد کر سکتی جو عبادتیں کری تاکہ ان کو کھانا وانا بنا کے دیتے. مرد ایک دوسرے کا یہ کر سکتے. کئی چیزیں بہرحال جو ہو سکتی ہے اس رات کو ہم کو پانا ہے. اسی طرح تلاوت قرآن میں اضافہ کرنا ہے, مطلب ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ اور اضافہ کیجیے, نہیں پڑھتے تو شروعات کر دیجیے, نہیں آتا تو سیکھنا شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے. تلاوت قرآن کا اہتمام, تلاوت قرآن بڑی اہم چیز ہے. یہ دنیا اور آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے. یہ آخرت میں نور بننے والا ہے. جو اس کی ذکر کو چھوڑتا تھا آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا. تلاوت کیجیے قرآن کی. جو اللہ کا ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ قیامت کے روز اندھا اٹھایا جائے گا. وہ اللہ سے پوچھیں گے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالا تھا, مطلب دیکھتا تھا اچھے سے. کہا جائے گا کہ تو نے ہمارے ذکر کو بھلا دیا, آج تو بھی بھلا دیا گیا. تو اندھا اٹھایا جائے گا وہ شخص. تو لہٰذا قرآن کا اہتمام کرے. یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا, اس کے نزول کا مہینہ ہے. یہیں سے قرآن اسٹارٹ ہوا تھا اترنا. لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ کمپلیٹ قرآن شب قدر میں آیا تھا, اور پہلی آیتیں بھی شب قدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی. تو انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا معنی ہے قرآن کا لوح محفوظ سے مکمل پہلے آسمان پہ آنا, بیت العزہ نامی مقام پر, اور وہاں سے پہلی وحی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنا, اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ 23 سالوں تک چلتا رہا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا قرآن کا اہتمام. اس کے علاوہ جو ہے قرآن کے علاوہ یاد رکھیے جو اذکار کا اہتمام. یہ تو قرآن تو افضل ذکر ہوا, لیکن اذکار, اور کیا اذکار ہے, دیگر اذکار, دعائیں, وظائف, اس کا اہتمام کیجیے. اذکار وہ اذکار جو ثابت شدہ ہو, منمانے اذکار مت کیجیے. اور رمضان کے نام سے کافی منمانے اذکار آتے ہیں جو ثابت شدہ اذکار کیجیے, اہتمام. اسی طرح صدقات دیجیے, مال خرچ کیجیے اپنا, صدقات دیجیے, افضل ہے. یاد رکھیے رمضان میں جو ہے صحابہ وغیرہ بہت خرچ کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ تیز تند ہواؤں کے مانند صدقہ کرتے تھے. مطلب عام دنوں میں تو کرتے تھے, لیکن ان دنوں میں جب تیز ہوائیں چلتی تو ہوا تو ہمیشہ چلتی ہے, جب تیز چلی تو سمجھ میں آتا نا, زیادہ صدقہ کرتے تھے. اسپیشل صدقہ کیجیے. صدقے کے ساتھ ساتھ اگر آپ زکات دیتے اس مہینے تو زکات کے لیے پہلے سے کلیکشن وغیرہ ہو گیا کیا جمع دیکھ لیں, تاکہ آپ کا جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ سے پہلے آپ سونے کا بھاؤ نکال لیں, تاکہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. پراپرٹی کا بھاؤ نکال لیں, جو بیچنے کے لیے لیتے اس کا کیلکولیشن کر لیں. اسٹاکس کا آپ نکال لیں, کتنا اسٹاک سال بھر بچا رہتا ہے آپ کے, اس کا حساب سب کا دینا ہے نا. زکات کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے وہ دیکھ لیں. اگر رمضان میں فصل آ رہی ہے تو, نہیں تو فصل پہ, کھیتی باڑی کا معاملہ فصل پہ کرنا ہے میرے بھائی. یہ سب چیزوں کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. عام زکات ہم 2.5% دیتے عموماً, شہر میں اربن پاپولیشن کو 2.5 میں ہو جاتا کام, لیکن رورل کے اندر غلے کی زکات ہے, جانور کی زکات ہے, سب کی الگ الگ ہوتی ہے. 2.5% ایک زکات ہوتی ہے, 5% بھی زکات ہوتی ہے, 10% بھی زکات ہوتی ہے, 20% بھی زکات ہوتی ہے, الگ الگ. 2.5% جنرل ہم لوگ جو دیتے کیش وغیرہ, سونا چاندی جو بھی ہے, ایسٹس, ایف ڈیز, بانڈ, سٹاکس اور وغیرہ وغیرہ, 2.5. لیکن کھیتی باڑی کے اندر اگر پانی دے کر کھیتی آپ کرتے ہیں, مطلب خرید کر, تو پھر 5% اس پہ زکات ہے. فصل پہ زکات ہے, سال پر نہیں ہے اس میں. جب بھی فصل نکلے 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں دینا ہے. اس کے بعد جو پانی قدرتی مطلب بارش سے ہو جاتا ہے, مطلب اس کو پانی دینا نہیں پڑتا, کھیت کو خریدنا نہیں پڑتا, آٹومیٹک ایسا بھا پاری ہو جا رہا, بارش آتی ہو جاتا. ٹھیک ہے. یا ندی کے بازو کھیت ہے تو پانی دینا نہیں پڑتا, تو وہاں 10% دینا ہے ہر فصل. اور ریکاز خزانے وغیرہ جو مل جاتے کبھی کسی, تو 20% اس کی زکات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جانوروں کی الگ ہے, یاد رکھیے اس کو کبھی پھر ضرورت نہیں پڑتی بول کے نہیں, کوئی موقع ملا تو ہم دیکھیں گے اس کو. بہرحال تو زکات اگر دیتے ہیں زکات کا اہتمام کیجیے.
اس کے علاوہ فطرہ، یہ سب قرض سے ریلیٹڈ ہے نا، فطرے کا بھی کیجیے. ہم فطرہ کب دینا ہے آپ کو؟ شوال کا چاند جب دکھ جاتا، مطلب عید کا چاند جب دکھ جاتا ہے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک آپ کو دینا ہے. لیکن اگر کوئی تنظیم وغیرہ جمع کرتی ہے تو ان ایڈوانس آپ دے سکتے ہیں، پہلے سے بھی دے سکتے ہیں جمع کرنے والوں کو، جیسا کہ مسجد کمیٹی آ رہی ہے ویسا تابیز سے ہم جمع کر رہے ہیں، دے دیجیے. لیکن بانٹیں گے کب، دینا کب ہے ایکچوئل اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے. جس نے چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا اور عید کی نماز کیا دیا تو اس کا عام صدقہ و فطرہ نہیں ہوا. فطرہ جو کفارہ ہے، جو گناہ ہو جاتے ہیں معصیتیں روزے کے حالات میں، اس کا دینا ہے. کتنا دینا؟ 2.5 کلو سے 3 کلو اپروکسیمیٹلی آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس زمانے میں جو ویٹ چلتا تھا اس کو کیلکولیشن کرتے علماء تو الگ الگ آتا ہے، بٹ 2.5 to 3 kg ہوتا ہے. 3 kg بس دے دو، بس ختم رفلی. کیا دینا ہے؟ وہ چیز دینا جو غذائیت کے طور پہ کام آتی ہے. وہ میوے میں نہیں چلیں گے، سیویاں میں نہیں چلیں گے. غذائیت مطلب جسے کھانا کھایا جاتا ہے، پیٹ بھرا جاتا ہے. تو اس زمانے میں کیا کیا دیتے تھے لوگ؟ کھجور دیتے. عرب کھجور سے کمپلیٹ ہی کھانا کھاتے. منقع، ان کا کھانے کے مطلب منقع اور دودھ پیتے تھے. تو کھجور، منقع، پنیر، جو بھی قسم کا باہرلی جس کو کہتے ہیں اناج ہوتا ہے وہ، یہ سب دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ بھی جو بھی غذائیت ہوتی ہے تو وہ دیجیے. لیکن اللہ کے لیے کھڑی ہوئی چیزوں کا فطرہ مت دیجیے. کیڑے گھیوں فطرے میں مت دیجیے، اور فطرے میں صرف گھیوں مت دیجیے. فطرے میں گھیوں کچھ صحابہ دیا کرتے تھے چونکہ گھیوں دینا افضل تھا. کیوں افضل تھا؟ کیونکہ گیہوں مہنگا تھا، بارلی جو سستی تھی. تو کیا دے رہے تھے؟ وہ اچھی چیز دے رہے تھے نا. ابھی آپ کیا اچھا کیا اس سے اور مہنگا؟ چاول دیجیے. غذائیت ہے وہ، اور ایسی غذائیت ہے جس کو لو اور پکاؤ. گیہوں لینا ہے، صاف کرنا ہے، پسنے ڈالنا ہے، آٹا آنا ہے، پھر روٹی بننا ہے. چاول گئے بن گئے. لیکن اب چاول کون دے گا؟ 30 روپے چالو ہو رہے چاول. ٹھیک 3 کلو 90 روپے جا رہے. ادھر گیہوں کے اندر تو اپن 20 روپے کے 60 میں نپٹ ڈال رہے. اور وہ فطرے کی گیہوں بول کے الگ ہی گیہوں کا اسٹاک رہتا، وہ تو 15 میں چل رہا. پھر فطرے کی گیہوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سال بھر راشن نہیں لاتے. فطرے کی گیہوں دینے راشن اس کا اناج لا کے دیتے. اللہ اللہ اللہ، 5 روپے کلو والا. میں اس سے وہ خراب ہی نہیں بول رہا اناج. لیکن تم اللہ کے پاس دیکھو کتنا اللہ رزق دے رہا ہے، اور تم خالی فطرہ اتنا تھوڑے سے. ہاں، کوئی آدمی بولے کہ میں اتنا غریب آدمی پھر بھی فطرہ دینے کی سوچ رکھتا ہوں تو میں 5 روپے والا گیہوں لا کے دے دیکھو بس. لیکن یار میرے جیسے آدمی یہ غلیظ حرکت کرے، سال بھر کبھی نہیں کھاتا ہوں اناج، ابھی جا کے پورا راشن کارڈ کے تھرو اناج لے کے آتا ہوں سب کے نام سے. اناج بلیک سے خرید رہا ہوں راشن کا، اور لوگوں کو فطرہ دے رہا ہوں. کیا تماشا لگائیے. کیا اللہ قبول کریں ایسے فطروں کو؟ یہ 2 نمبر 3 نمبر کے راستے نکال کے کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے. اچھا اناج، غذائیت، پسا ہوا آٹا بھی دے سکتے آپ. صحابہ نے جو گیہوں دیا، حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام وغیرہ میں گیہوں ہوتا تھا، تو گیہوں بہت مہنگی چیز تھی اس زمانے میں، تو لوگ گیہوں دے رہے تھے فطرے میں. تو گیہوں پہ چپک ہی گئے ہم لوگ. بس جواری بھی دو نا آپ، 40 50 60 روپے کلو نکالو. چاول نکالو، کیوں نہیں؟ لیکن منقع اور کھجور مت دو، چونکہ ہمارے علاقے میں منقع اور کھجور غذائیت نہیں ہے، کھانے کے لیے. ہم تو 2 سے 3 کھجور کے بعد معاملات بدل جاتے ہم لوگوں کے. پیٹ کی گرمی زیادہ ہوگی بولتے لوگ، پھر پریشانی ہوتی. لیکن عربوں کے لیے وہ کھانا ہے، کھانا فوڈ ہے، فوڈ. دودھ اور بس کھجور مل گیا، منقع دودھ مل گیا، کھانا ہو جائے گا، کافی ہے. فطرہ. زکوٰۃ اگر آپ دیتے سالانہ زکوٰۃ دیجیے، فرض ہے. اب چونکہ فرض ہے، اس کی کیا اہمیت ہے میں اس ڈسکشن میں نہیں جا رہا ہوں، سب جانتے ہیں. اللہ کے لیے اس کو چرائیے مت، ماریے مت، جس کا حق اس تک پہنچائیے. فطرہ دیجیے، جو دینا ہے بہت کم ہوتا ہے، 3 کلو کے قریب. گیہوں کوئی ضروری نہیں، گیہوں دو، چاول دو، اس کے علاوہ جوار دو آپ کے پاس ہوتی ہے. اچھا جو اچھا فوڈ گرین ہے جس کو بولیں گے وہ سب دو. یا ڈائٹنگ وغیرہ آج کل بہت لوگ چل رہے ہیں، میں یہ کھا رہا، میں وہ کھا رہا، سپر فوڈ. وہ سپر فوڈ دو. غریبی اس بہانے وہ بھی کھا لے کچھ. آج کل بڑا لوگ ہیلتھ کانشیس ہو گئے نا، سپر فوڈز کھا رہے ہیں قسم کی. کھلاؤ وہ بھی لوگوں کو، بس غذائیت ہو. تو آپ کو 3 کلو تک دینا ہے. 3 کلو کتنا کاسٹ؟ اگر آپ 50-60 روپے والا بھی کوئی اناج اگر خریدیں گے نا، 3 کلو کی کاسٹ کتنا ہونی آپ اندازہ لگائیے. 180 روپے سے اوپر نہیں جا رہی ایک فرد کی طرف سے. ہو کتنے گھر میں لوگ ہوں گے یار؟ ایک ٹائم میں ہوٹل میں جاتے ہیں تو 10 مطلب 6-7 لوگ اگر ہے تو ایک ہوٹل میں ایوریج کھانا جس میں ایک سٹارٹر، اس کے بعد ایک ڈرائی اور ایک بعد میں ڈیزرٹ اگر ہو تو یہ ایٹ لیسٹ 250 روپیز پر ہیڈ پڑتا ہے. معلوم یہ والا تھوڑا سا اس میں بڑھا دے، 2 سٹارٹر بڑھا دے تو اب یہ ہو جائیں گے 350 روپے. سٹارٹر کے بعد 2 سالانہ آپ کر دیں گے 450 روپے پر ہیڈ پڑتا ہے. اتنا ہم لوگ کھا لیتے ہیں، 5 لوگوں کی فیملی، 4 لوگوں کی فیملی. اور یہاں فطرے میں نہیں دیتے. نکالو بھائی فطرے کو اچھے سے نکالو. بہرحال فطرہ دیجیے. اور یہ کب دینا ہے، کیا آگے فطرے کے پورے مسائل، میرا ایک لیکچر ہی اس کے فطرہ وغیرہ وہ آپ دیکھیں. اس کے علاوہ جو ہے برائی اور اسے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا رمضان میں خاص طور سے کریں. برائی سے روکے، اپنے آپ کو بھی روکے، دوسروں کو بھی روکے. اچھائی کا حکم دے، خود بھی اچھائی کرے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے. یہ بھی بہترین موقع ہے رمضان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، برائی کا سے روکنے کا اور اچھائی کا حکم دینے کا. تو یہ کام بھی اس مہینے کے اندر کریں. اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے اس میں کوشش کرے. جو میں پہلے سے رکھ رہا ہوں چینج، اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، شروع میں رکھ دیا ہوں میں نے. ایک تبدیل شدہ انسان بنائے کہ رمضان سے میں نکلا تو ایسا ہو جائے جیسے کہ کچھ جانور ہوتے ہیں نا، وہ جسم کی کھال نکال دیتے ہیں.
اور ایک نیا شکل لیتے، اس کو بولتے نیا روپ دھارن کر لیا، چینج ہو جاتا، چینج پرسن دکھتا. ہاں بس رمضان میں چینج دکھتا ہو، رمضان کے آخر آتے پھر چینج ہو جاتا ہو. تو رمضان میں ایک صاحب دکھ رہے، سرما، کاجل، رومال، چہرہ اور ساری چیزیں، اسکار، ہاں سب وہ ہے. یہاں چٹا بھی آ گیا اور دھول لگی رہی کنٹینیوس نماز میں. پھر رمضان ختم ہوا تو پھر آپ ملتے تو سارے بھائی وہ آپ کے بھائی صاحب پورے ایک مہینہ ملتے رہے رمضان میں، کہاں ہے؟ ارے چچا میں ہی تھا وہ. مطلب انہوں نے وہ داڑھی بھی صاف کر دی اسی رات کیونکہ رمضان ختم ہو گیا، وہ سب ختم ہو گیا. مطلب اٹائر ہی چینج ہو گیا بالکل. آپ مطلب کرتے پاجامے وغیرہ میں دیکھیں کسی انسان کو اچانک ڈریس میں تو چینج ہوتا نا، ٹی شرٹ وغیرہ، اتنے ڈراسٹک چینج. ٹھیک ہے کپڑوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کپڑے پہنی شریعت میں مسئلہ نہیں جو حلال ہے، لیکن باقی سبھی بدل دیا، چہرہ وغیرہ بھی آپ نے صاف کر دیا، کیا ہے؟ تو ایسا چینج ہوا. تو بہرحال ایک ایسا چینج جو برائی کی جو چیزیں وہ لعنتیں نکال کر اچھائیوں کو لے کر آنے والا انسان، وہ چینج آنے والا مہینہ اس کو بنا لے. اسی طرح رمضان میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اذکار ایک الگ چیز ہے، دعائیں اپنے لیے جو مانگتا ہے انسان، وظائف اذکار ایک ساتھ، یہ دعائیں ہیں. دعائیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، مستمع مسلمانوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں، بہت دعائیں. اور انبیاء کی دعاؤں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، وہ اتنے براڈر آسپیکٹ پہ ہوتی ہے، اتنا وسیع ہوتی ہے، کسی کو انتہا. نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں انبیاء. اور آپ اپنے آپ پہ کبھی غور کیجیے، آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتے، نسلیں دور کی بات، بچوں کے لیے نہیں کرتے. انبیاء نسلوں کے لیے کرتے تھے، قوموں کے لیے کرتے تھے، ملت کے لیے کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کی دعائیں. ہم لوگوں سے دعاؤں میں احاطہ ہی نہیں ہو رہا. اللہ میرے کو مالدار کر دے، میرے کو صحت مند رکھ، میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر، میری مصیبتوں کو ٹال دے. پوری دعائیں اپنے اطراف ہی چل رہی ہیں. اور میرے ساتھ رحم کر، میرے کو جنت میں ڈال دے، میرا فلاں کر. اور یہ دعائیں کیونکہ اپنی دعاؤں کو قبول کرنا ہے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا سب سے آسان طریقہ ہے دوسروں کے لیے دعائیں کیجیے. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے، جب ایک بندہ غائبانہ طور سے کسی اور کے لیے دعا کرتا اپنے بھائی کے لیے، تو اس سے بہتر مجلس میں اس کے لیے وہ لوگ دعائیں کرتے اس کے لیے. تو اس سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو دوسروں کے لیے دعا کرو، کیونکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں. مطلب جب میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کا مسئلہ حل کر، تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور پھر میرے لیے کہتے اور تیرے لیے بھی، تو میں کہہ رہا اللہ ان کی بچیوں کا مسئلہ حل کر. فرشتے وہ کہتے ہیں آمین، اور تیرے لیے بھی، تیرے بچیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو جو اپنا مسئلہ حل کروانا ہے دوسروں کے لیے دعائیں کیجیے، اس سے بہتر مجلس میں آپ کے لیے دعا ہونے والی. تو مطلب یہ نہیں کہ ہر بار آپ سے دوسروں کے لیے دعا کیجیے، میننگ ہے کہ دوسروں کو بھی یاد رکھیں، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام یاد رکھیے. صلہ رحمی کیجیے اس مہینے میں جتنا ہو صلہ رحمی ہو، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے. تو رشتہ دار ہے تو اس کو زکات دیجیے، اگر مستحق ہے تو. رشتہ دار ہے مستحق ہے تو فطرہ اسی کو دیجیے. رشتہ دار مستحق ہے تو اسی کو صدقہ دیجیے. صلہ رحمی بھی ہو رہی، رمضان کا رمضان بھی گزرا، صدقہ کا صدقہ، زکات کی زکات، خیرات کی خیرات بھی ہو رہی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صلہ رحمی کے لیے وہ نہیں کرا تو خاص اہتمام کیجیے. چلو غریب نہیں ہے میرا رشتہ دار، خاص اہتمام میں اگر آپ افطار وغیرہ کا کوئی پروگرام رکھتے تو ان کو بلائیے، لیکن اس میں صرف ان کو ہی مت بلائیے، غریبوں کو بلائیے، لیکن بلاتے ہیں تو بلائیے. لیکن یہ افطار کے پروگرام اتنا زیادہ ہیکٹک نہ کر دے کہ مغرب بھی غائب اور عشاء بھی غائب اور افطار کی دعوتیں چل رہی، یہ پھر فالتو کام ہو جائے گا پورا. ٹھیک، وہ لمٹ ہر چیز اس کے ساتھ ہے. بہرحال یا پھر ان کو تحفے تحائف بھیجیے. ہوتا نا افطار بنا کے بھیج دیتے ہیں، سحر بنا کر بھیج دیتے ہیں، لیکن جب بھیجے تو ان سے آنے کی امید مت کریے. اپنے 4 لوگوں کو بھیج دیے، بات آ کے 4 لوگوں کے پاس، دیکھو 3 کے پاس سے آ گیا، ایک کتنے کمینے اب تک نہیں بھیجے اپنے کو. کیا فائدہ؟ یہ کون سی صلہ رحمی تھی کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے، دے دے اور ختم کر دے، ہو گیا. تو بہرحال ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو صلہ رحمی کی جو طریقے ہو سکتے ہیں، جھگڑا تھا تو ختم کر دے، بیمار ہے تو ملنے جائیں، غریب ہو تو کھانا وغیرہ کا انتظام کرے، سحر افطار کا انتظام کرے، صدقات خیرات کا مستحق ہو زکات کا تو صدقات خیرات زکات دے. اس کے علاوہ جو بھی ہو سکتا ہے صلہ رحمی کا مہینہ بنا دے اس کو. اسی طرح جو لوگوں کی خوب مدد کرے اس مہینے میں، جو کر سکتے. ابھی تو رمضان گرمیوں میں آ رہے نا، بہت ساری لوگوں کو ضرورتیں ہوتی ہیں کو پورا کرنے کی کوشش کرے. راستوں میں پانی کا انتظام، سحر اور افطار کا انتظام اگر ضرورت پڑنے پہ ہوتا ہے، ایسا کہ آپ کے پاس سے لوگ جا رہے ہیں، دن بڑے ہیں، کام کر کے لوگ جائیں گے، لیٹ ہو جاتے گھر پہنچنے، تو آپ نے دیکھا ممبئی وغیرہ کے اندر لوگ پلیٹ فارمز کے اوپر لا کے افطار وغیرہ بانٹتے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے آدمی لیٹ ہو جاتا ہے کبھی جانے میں، تو اہتمام کر دیتے اتنا. بس اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد وغیرہ میں آپ کی جو ایسی جگہ مسجد جو کارنر اسپاٹس ہوتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں افطار کرنے، کرے وہ اہتمام ہے نا. کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب جو لوگوں کی مدد میں پانی وغیرہ کر دے، بوٹل دے دی کسی کو، پاؤچز بانٹ دی لوگوں کو. کسی جگہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ایگزامینیشن چل رہا اور رمضان بھی چل رہا اور گرمی کا موسم بھی ہے اور شام کا ٹائم بھی ہو گیا، لوگ لیٹ ہوتے ہیں تو افطار کا وہ دے دے پیکٹ ہاتھ میں تاکہ وہ جاتے جاتے افطار کر لیں گے. گاؤں سے لوگ آتے ہیں نا، کبھی پولیس بھرتی ہو رہا، یہ ہو رہا، فلاں ہو رہا، آ گئے، اب جائیں گے یہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے دے دے ہاتھ میں لے جائیں گے. کئی چیزیں دیکھو اب مدد کرنے میں اگر سوچ لے تو سب کچھ ہے، اور نہ سوچے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا آدمی کیسے کرے.
خوب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے. اسی طرح جو نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کریں, اگلا سال کیسا گزرے گا میرا, اگلے سال کیا کرنا ہے, اگلے سال تک میں کیسے قائم رہوں گا ان چیزوں پہ جو رمضان میں نے کیا. اس کا اہتمام بہت ضروری ہے, بہت ضروری, بہت امپورٹنٹ ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے. جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا ہر اس اشیاء کو بائیکاٹ کرے خریدنے سے اس مہینے میں اور پوری زندگی میں. جو اشیاء وہ ممالک بناتے ہیں جو ہمارے بھائیوں کو قتل کرنے والے ہیں, چاہے وہ ملک کے نام جو بھی ہو, آپ کا بائیکاٹ بہت اثر انداز ہوں گا. رمضان آ رہا ہے, بہت مال بکنے والا ہے. کھجور ایک مخصوص ملک کی آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو مت چلنے دیجیے. اسی طرح وہ سارے پروڈکٹس جو ایک مخصوص ملک کے آتے ہیں جو انسانیت کو اور مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے, بائیکاٹ کیجیے ان کا. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں, دعا نہیں دے رہے, پیسہ نہیں بھیج سکتے, فلاں نہیں کر سکتے, کچھ نہیں, یاد بھی نہیں رکھ رہے. اب تو 5واں مہینہ چل رہا جنگ کا. جنگ کیا بولیں گے, عام انسانوں کو مارا جا رہا ہے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا, کوئی چیز استعمال نہ کرے, لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی. بچے مان رہے نہیں, ایچ ٹیسٹ فلیور پسند نہیں کھا رہے ہو. سمجھاؤ ان کو, بتاؤ ایسی چیزیں کہ دیکھو ایسا تمہارے عمر کے لوگوں کا ایسا مارا جا رہا ہے, پھر تم کھاؤ گے وہ چیزیں تو غیرت جائیں گی ان میں, ان کے دین کی اور حمیت دینی اور ایک مسلمان کی حمیت ہوتی ہے نا, غیرت سمجھتے نا, وہ غیرت جاگیں گے کہ صحیح بات ہے, میرے جیسے کئی بھائی میرے مارے جا رہے, میں کیسا ہی پروڈکٹ کو کھا سکتا ہوں صرف اس سوچ کے کہ اس کا ٹیسٹ مجھے پسند ہے. اس ٹیسٹ میں تو مجھے خون کی بدبو آتی ہے اور گوشت نظر آتا ہے, اپنے بھائیوں کا نہیں کھاؤں گا. وہ تھاٹ پروسیس چلنا ہے. 1-2 مہینے تو لوگوں نے کیا, اب چھوڑ دیا, پھر بھول گئے. یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا اب رمضان آ رہا ہے, نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کرنا ہے, یہ پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنا ہے, اور اگلا سال میں کیسے گزاروں تاکہ جو اس رمضان میں نے کیا اس کو کیسے باقی رکھوں گا کنٹینیو اگلے سال تک. اور پھر اگلے سال آنے سے پہلے میں ایک اس کی کئی اچھی چیزیں جو اس رمضان سیکھا اگلے رمضان تک نہیں بھولوں گا, اور اگلا رمضان آنے تک میں اس پہ قائم رہوں گا. کی پلاننگ لگتی ہے, کوئی بھی چیز کی پلاننگ لگتی ہے. آپ زندگی میں دیکھیے بزنس کرتے پلاننگ لگتی ہے. ایسا کون سا بزنس جو رمضان میں بزنس کرتا پھر بولتا آپ جان دو کچھ نہیں کرنا. رمضان میں اسٹارٹ اپس لیتے ہیں لوگ بزنس کے, نا, چھوٹے موٹے ٹک جاتے ہیں. کئی چھوٹی موٹی دکان دیکھ کے آپ بولیں گے یار یہ آدمی تو دلی سے آیا تھا, وہ کونے میں کیا کرتا تھا, موموز بیچتا تھا. اب دیکھو یار اس نے 2 سال میں کہاں سے کام, اب دیکھو یار 5 سال میں کہاں سے کام, اب دیکھو یار گھر خرید لینا, اب دیکھو یار دکان لے لیا. ڈیولپ کرانا رمضان سے شروع کر کے, تقویٰ, ایمان ایسے ڈیولپ ہونا. رمضان کے شروعات کر دیا میں نے یہاں سے, ڈیولپمنٹ بڑا ہر رمضان کا ایکسپانڈ بزنس کا اور فلاں چیز. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ تمام چیزیں. تو رمضان ایک پلاننگ, اچھی خاصی پلاننگ رمضان میں کیجیے تاکہ رمضان کے بعد بھی میں اس میں ٹکا رہوں. اور اس پلاننگ کا جو سب سے بڑا مظہر اظہار اس چیز سے ہوگا کہ رمضان میں جو آپ نے اعمال کیے, رمضان کی بالکل اگلے دن اس کو نہیں بھولنا بس. تو اس کا علاوہ باقی ٹائم بھی ٹکے رہیں گے انشاءاللہ. میں تو لوگ عید میں نماز میں نہیں آتے, ظہر تو ایسا حال ہوتا ہے عید کے دن کی, کیونکہ رات بھر جاگ رہے آج کل لوگ اور سوتے پڑے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے رات میں جاگنے کی عادت ہوگی, پھر رمضان بھی گرمیوں میں آ رہے ہیں, چھٹیاں بھی ہو رہی اتفاق سے, عید کی اس کی اسکول کی بھی اور کالجز کی بھی. تماشا ہو گیا, مطلب لاشیں بیچ جاری سمجھو. فجر کے بعد سے تو ظہر تک کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہو رہا. اور عید کا دن تو وہی جو عادت ہے وہی عادت پہ چل رہا ہے. تو ظہر میں کوئی نہیں, اگلا دن اگر پوری نمازیں 5 بعد جماعت ہوئی ہے اس کا مطلب, اور وہ جو موقع شروع اور آخر کے پڑھ رہے ہیں مطلب آپ باقی. اور انشاءاللہ عزیز امید ہے, قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کو باقی رکھیں گے. لیکن انسان کی کوشش ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر برکت دیتا. کوششیں نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ملتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو رمضان سے متعلق میں مناسب سمجھی. رمضان اور ہم, اس عنوان سے میں آپ تمام کے سامنے رکھوں تاکہ آنے والا رمضان اب جو آ رہا ہے, اور جو لیکچر اس کو آن لائن سنیں گے, اپنے آنے والے رمضانوں کو جو ہے سجائے اس مطابق کہ واقعی میں وہ رمضان ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے, وہ روزے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا بن جائے. یہ زکوٰۃ صدقات جو ہم کرتے ہیں اور خیرات اور فطرے اور یہ سب چیزیں دنیا میں ہمارے لیے نجات کا اور آخرت میں نجات کا انشاءاللہ جیسے ذریعہ بن جائیں گے. اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم جواب دیں اللہ کو کہ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ رمضان روزے ہم کو دیے گئے تقوی کے لیے, پھر روزے سے تقوی کیوں حاصل نہیں کیا. تو لہٰذا اس جواب دہی کے جذبے سے, ڈر سے ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس درس میں جو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو رمضان کے مہینے کو صحیح سے منانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں روزے کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان میں جو اعمال ہم کرے اللہ اس کو آنے والے زندگی میں اور برکت دے کے اس میں اضافہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھو, یا آپ کا کوئی سوال تو پوچھ لے.